فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کے محفل میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں عرصے دراز سے فضیلت الشیخ حافظ سید حسین مدنی حفظہ اللہ، رکن فتویٰ بورڈ حیدرآباد تلنگانہ۔ چلیے شیخ سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر آپ کے اشکالات شیخ کے سامنے واضح کریں گے انشاءاللہ۔ شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے شیخ؟ الحمدللہ، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ شیخ، اشکال یہ ہے ہماری سوسائٹی میں مساجد میں بچے آتے ہیں، اور یہ جب بچے آتے ہیں تو کچھ لوگ بچوں کے آنے سے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری مسجد میں بچے آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کچھ لوگوں کو انتہائی درجے غصہ بھی آتا ہے۔ تو دونوں کے دونوں لوگ ہمارے پاس ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ بھئی کون سی عمر کے بچے مسجد میں آ سکتے ہیں؟ شرعاً کیا سمجھائیں گے آپ؟ جزاکم اللہ خیراً۔ سب سے پہلے یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ لوگ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو بھی مسجد سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ مجموعی طور پر خوش آئند بات ہے الحمدللہ۔ اس سوال کی تفصیلات میں داخل ہونے سے پہلے ہم کو ایک اصول جاننا پڑے گا کہ بچے کون ہیں، بڑے کون ہیں۔ کیا بات ہے، گڈ ماشاءاللہ۔ شریعت کی نظر میں بچے وہ ہیں جو 15 سال کے اندر ہوں۔ اگر کسی کی عمر 15 سال مکمل ہو جائے تو اب وہ بچے نہیں، یا پھر نیند کی حالت میں یا بیداری کی حالت میں لذت کے ساتھ احتلام ہو، منی خارج ہو، یہ علامت اگر ایک دفعہ بھی ظاہر ہو جائے تو اب وہ بچے نہیں رہیں گے، یا پھر شرمگاہ کے اطراف اگر گہرے بال اگ آ جائے۔ یہ 3 علامتیں دونوں میں مشترک ہیں، لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان، اور لڑکیوں کے لیے ماہواری کا آنا۔ اگر یہ 4 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت ظاہر نہیں ہوئی تو وہ بچے ہیں، ان کے کچھ احکام الگ ہیں۔ اگر علامت ظاہر ہو گئی تو وہ بچے نہیں بلکہ وہ بڑوں کے درجے میں ہیں۔ بچوں کی کئی قسمیں ہیں، کئی شکلیں ہیں بچوں کی۔ کچھ ایسے بچے ہیں جو سن تمیز کو پہنچ چکے ہیں۔ سن تمیز کا معنی عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے جن کی عمر 7 سال کی ہو چکی، جو 7 سال مکمل کر چکے وہ سن تمیز کی عمر کے بچے کہلاتے ہیں۔ تو اس عمر میں اگر بچوں کو مسجد لایا جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم یا ابناءکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ جب 7 سال مکمل ہو جائے، شروع نہیں، مکمل، ابناء 7 سنین مکمل ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 7 سال سے کم عمر میں بھی شعور آ جاتا ہے، تمیز آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام میں محمود ابن الربیع رضی اللہ عنہ تھے جو 5 سال کی عمر کی باتیں یاد رکھ کے وہ بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ دیکھا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے اور مجھے یہ یاد ہے۔ تو عمر ضابطہ نہیں بلکہ شعور، تمیز یہ ضابطہ ہے۔ تو جو بچے صاحب شعور ہیں، صاحب تمیز ہیں، ان کو مسجد میں لانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ ان کی امامت بھی درست ہے۔ جیسا کہ عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کی وہ امامت کیا کرتے تھے کیونکہ انہیں قرآن زیادہ یاد تھا اپنی قوم میں، اور وہ اس وقت ابن 6 او 7 سنین، 6 یا 7 سال کے تھے۔ تو ان کی نماز بھی درست ہے، مسجد کو آنا بھی درست ہے، بلکہ وہ امام بھی بن سکتے ہیں۔ لوگ جو پریشان رہتے ہیں ایسے بچوں سے جن میں شعور نہیں، شعور کی کمی رہتی ہے، جی، جو سن تمیز کو نہیں پہنچے، تو ایسے بچوں کو مسجد لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے؟ بچے چاہے سن تمیز کو پہنچ جائے یا سن تمیز سے کم عمر میں ہو، یہ ضروری ہے کہ مسجد میں وہ کھلواڑ نہ کریں، کھیلے نہیں، دوسروں کی عبادتیں متاثر نہ کریں، دوسرے مصلیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ سارے علماء نے جن علماء نے بھی اجازت دی ان احادیث کے پیش نظر بچوں کو مسجد لانے کی،
یہ شرط ضرور بیان کی کہ مسجد میں وہ شور شرابہ نہ کریں اور دوسروں کی عبادتوں کو متاثر نہ کریں۔ تو چھوٹے بچوں کو بھی ضرورت کے وقت لایا جا سکتا ہے جو سن تمیز سے بھی چھوٹے ہیں، کم عمر میں ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو مسجد لاتے اور صحابہ دیکھتے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہوتے، صحابہ مشاہدہ کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو یہ دونوں پیٹھ پر اچھل کر آ جاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے دوران تلاوت طویل کرنا چاہتے، لیکن خواتین سے بچے کے رونے کی آواز آتی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو مسجد لایا جا سکتا ہے، اور عام طور پہ وہ بچے روتے ہیں جو سن تمیز سے کم عمر میں ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو یا تلاوت کو مختصر کیا کرتے تھے۔ تو ان تمام روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر مسجد میں شور شرابہ نہ ہو، ضرورت ہو تو چھوٹے بچوں کو لا سکتے ہیں اور بڑے اس کی نگرانی کریں خاص طور پر۔ اشکال اور ایک یہ ہے کہ مرد حضرات جب اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آتے ہیں، کچھ لوگ اپنے بیٹیوں کو بھی لے کر آتے ہیں۔ تو یہ بیٹیوں کو لا کر، یعنی لڑکیوں کو لا کر مردوں کے صف میں ٹھہرنا، اپنے بازو ٹھہرا کرنا یا عام صف میں ٹھہرا کرنا، اس سلسلے میں کیا آپ رہنمائی کریں گے؟ لڑکیوں کو اگر مسجد لایا جا رہا ہے اور مردوں کے مصلی میں ان کو نماز پڑھنے کا موقع دیا جا رہا ہے، تو ہم کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس عمر میں ہیں۔ اگر سن تمیز یا سن شعور میں ہیں تو وہ خواتین کے ساتھ نماز ادا کریں گی، لیکن بالکل 3 سال 4 سال ابھی سن شعور کو نہیں پہنچی ہیں تو ایسی صورت میں گنجائش ہے، مرد یعنی والد بھائی اپنی لڑکی اور بہن کو لا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَ بِنْتَ زینب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو اٹھائے ہوتے، امامت کرتے ہوتے، جب سجدے میں جاتے تو بیٹھا دیتے، جب قیام کی حالت میں ہوتے پھر اٹھا لیتے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی انشاءاللہ گنجائش ہے۔ لیکن اگر بچے سن تمیز سے کم عمر میں ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، ان کو صف کے درمیان نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ لڑکیوں کو تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، ان کی صف الگ رہنی چاہیے، پیچھے رہنی چاہیے اگر وہ شعور کی عمر کو پہنچ چکی ہوں، اگر نہیں تب بھی انہیں درمیان صف کھڑا نہ کریں، اور لڑکوں کو بھی جو سن تمیز سے کم عمر میں ہے، بے شعوری کے عالم میں ہے، ان کو کھڑا نہ کریں۔ کیوں کھڑا نہیں کرنا چاہیے درمیان صف؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کوئی نیت نہیں عبادت کی، ان کی عبادت درست نہیں۔ جب ان کی کوئی نیت نہیں ہوگی اور وہ صف کے بیچ میں آ جائیں گے تو جن افراد کی نیت ہے، جن کی عبادت درست ہے، وہ صف منقطع ہو جائے گی۔ تو یہ انقطاع یعنی صف کا ٹوٹنا لازم آ جائے گا۔ اس وجہ سے اہل علم نے کہا کہ اگر سن تمیز سے کم عمر کے بچوں کو لایا جا رہا ہے مسجد، تو مسجد کے کونے میں صف جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پر ان کو رکھا جا سکتا ہے۔ اور شیخ، یہ بچوں کی صفوں کو مردوں کے پیچھے ہونا چاہیے، اس سلسلے میں کیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک سے زائد دفعے سنت اور سیرت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، مسجد میں بھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی موقع سے گھروں میں امامت کرتے صحابہ کرام کی یا صحابیات کی خواہش پر، تو پہلے صف بندی بڑوں کی ہوتی، پھر بچوں کی ہوتی، پھر خواتین کی ہوتی۔ فیکم شیخ، ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ، شیخ نے کتنے واضح انداز سے تفصیل سے آپ نے بتا دیا۔ ہم دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم تمام کو دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔